بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے بحریہ ٹاؤن لاہور میں۔ آج کی شاید تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، لیکن میں آپ کو رقیہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر اور انڈیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رقیہ کو نہیں جانتے، رقیہ کا مطلب نہیں جانتے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے ویڈیو بنانا چاہتا ہوں تاکہ جو یہ ویڈیو دیکھے اس کو رقیہ کے بارے میں پتہ چلے۔ اچھا، رقیہ کس کو کہتے ہیں؟ رقیہ کا کیا مطلب ہے؟ رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ دم کرنا، جس کو ہم اردو میں دم کرنے کو کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں رقیہ۔ اب رقیہ جو ہے یہ اسلام کے پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ رقیہ یعنی پہلے بھی لوگ دم کرتے تھے، ظاہر جنات کے مسئلے تب بھی ہوتے تھے، نظر کے مسئلے تب بھی ہوتے تھے، کوئی یہ نہیں اسلام کے آنے کے بعد نظر کا مسئلہ ہوا، نظر کے مسئلے پہلے بھی ہوتے تھے، تو لوگ مختلف طریقوں سے دم کرتے تھے، تو اس کے اندر ظاہر شرکیات تھیں۔ تو اب وہ جو رقیہ جو لوگ کرتے تھے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اعرضوا علی رقیاکم، کہ مجھے اپنے رقیہ کے سارے طریقے دکھاؤ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اصول طے کیا کہ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، یعنی ہر وہ رقیہ کا طریقہ، ہر وہ رقیہ دم کرنے کا طریقہ جس کے اندر شرک نہ پایا جاتا ہو تو وہ رقیہ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ رقیہ پہلے جو ہے نا وہ عرب کے جو لوگ تھے وہ مختلف طریقوں سے کرتے تھے، ان کی اپنی جو ہے نا پڑھائیاں تھیں جو پڑھتے تھے۔ تو جب قرآن مجید آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا کہ رقیہ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر جو طریقے ہیں ان طریقوں کے اندر کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے، ان طریقوں کے اندر کوئی شرک کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ رقیہ ٹھیک ہے۔ اب وہ رقیہ چلتے چلتے جو ہے وہ زمانے کے اندر قرآن کے اوپر لوگ جو ایمان لانے والے تھے، کیونکہ اللہ نے طے کر دیا کہ رقیہ کے اندر شفا ہے۔ اب رقیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اسلام کے آنے کے بعد مطلب وہ قرآن جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، تو ان کو کہتے ہیں رقیہ۔ اب یہ رقیہ جو ہے مریض کے اوپر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی آیات پڑھنی ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی دعائیں وہ مریض کے اوپر پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو کچھ دعائیں ہیں جو مخصوص طریقے سے پڑھنی ہوتی ہیں، اور کچھ آیات جو ہیں مخصوص طریقے سے پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک دروازہ کھلا ہے کہ کوئی بندہ اگر قرآن پڑھنا چاہے کسی مریض کے اوپر تو وہ اپنے طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو علماء نے شرائط لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ رقیہ جو مریض کے اوپر پڑھا جائے وہ عربی الفاظ کے اندر ہو، یعنی کہ مبہم الفاظ نہ ہو، جن کا کوئی مطلب ہے کہ معنی نہ ہو، تو وہ رقیہ حرام ہے۔ تو رقیہ یہ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی دم کرنے کو۔ اب اسلام کے اندر رقیہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی آیات پڑھی جائیں مریض کے اوپر جو اس مریض کو فائدہ دیں، اور وہ دعائیں پڑھی جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ مریض کے اوپر پڑھی جائیں۔ تو اس طرح اس کو کہتے ہیں رقیہ کرنا۔ تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے، نظر جو ہے وہ ایک بیماری ہے، جیسے جسمانی ایک بیماری، اسی طرح نظر بھی ایک بیماری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں 2-3 دفعہ حدیثوں میں حکم دیا کہ ان کے لیے رقیہ کرواؤ۔ یہ نہیں کہا رقیہ کرو، بلکہ کہا رقیہ کرواؤ، ٹھیک ہے؟ تو رقیہ کروانے کا حکم دیا۔ تو اکثر لوگ چونکہ ان کو رقیہ کا پتہ نہیں ہوتا، جب نظر لگتی ہے، جادو کے مسائل ہوتے ہیں، جنات کے مسائل ہوتے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر رقیہ کا رواج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ہمارے بہت سارے دینی طبقہ جو ہے وہ اس چیز کے اندر ملوث ہے کہ تعویذ اور دھاگے اور چلہ کشی اور جو ہے نا جنات سے مدد مانگنا، جنات کو تابع کرنا، پھر ان سے کام کروانا، یہ ایک رواج پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اس ایریا کے اندر بہت زیادہ چل چکا ہے، اور ملکوں میں بھی ہے، افریقہ میں بھی ہے۔ تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں، یعنی کہ آج کے دور میں اگر کوئی کسی کو مسئلے آ رہے ہیں، بندش ہے یا جنات کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے، تو اس کا توڑ کروانے کے لیے، اس کا علاج کے لیے وہ اس رقیہ کا جو اسلامک طریقہ ہے اس کی طرف نہیں آتے، بلکہ ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی ماں کا نام پوچھ لیا،
ٹھیک ہے، اور پھر اس کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تمہارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو لوگ ان لوگوں کا رخ کرتے ہیں، جبکہ یہ علاج نہیں کرتے، اور یہ بالکل غلط ہے، شرکیہ علاج ہے کہ جنات سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ جنس ہے، ہمارا ان سے کوئی لینے دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے نہ مدد مانگ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو اپنے تابع کر سکتے ہیں، وہ ایک اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے فرشتہ بندہ تابع کرنا شروع کر دے، کہے میرے پاس فرشتہ ہے، جو چاہوں میں کروا لوں، اور کوئی کہے میرے پاس جنات ہے، میں جو چاہوں کروا لوں، میں علاج کرتا ہوں، بڑے مولوی بنے پھرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ طریقے جو ہیں، جو آج کے دور کے اندر پاکستان اور انڈیا ان علاقوں میں جن کو عملیات کہتے ہیں، جو رائج ہے، یہ بالکل غلط طریقے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ رقیہ ہے جو میں نے بتایا۔ یہ رقیہ کب کروانا چاہیے؟ جیسے ہی آپ کو مسئلے مسائل محسوس ہوں تو اس رقیہ کو کروانا چاہیے، چاہے وہ روحانی بیماری ہو، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو۔ رقیہ کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ہم شفا نازل کرتے ہیں۔ تو اگر جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے تو اس کے لیے رقیہ کروانا ہے۔ رقیہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب مسئلہ بڑھ جائے، یعنی بیماری بڑھ جائے، نظر کا مسئلہ بڑھ جائے، جادو کا مسئلہ بڑھ جائے، جنات کا مسئلہ بڑھ جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ موجود ہے ہماری۔ تو اس کے لیے ایک اسلام نے ایک طریقہ اور علاج دیا ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک بندے کو بخار ہو جائے، وہ اس کو جو ہے نا ڈینائی کر دے، نہیں کوئی بخار نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو بیمار ہوتا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جسمانی بیماریاں ہیں، اکثر لوگ میں نے دیکھے ان کو ڈینائی کرتے ہیں، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہیں ایسا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ اور تابعین اور آگے زمانے میں یہ رقیہ چلتا آ رہا ہے، یہ امت کا ایک طریقہ ہے جس کے اوپر چل رہی ہے، رقیہ کرنا، رقیہ کروانا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رقیہ جو ہے کیا ہے کہ مریض کے اوپر دم کرنا، مریض کے اوپر قرآن پڑھنا، مریض کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھنا، اس کو کہتے ہیں رقیہ۔ اب اس رقیہ کے اندر لوگوں کا عقیدہ بڑا یعنی کہ وہ کمزور سا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں، حالانکہ عملیات کی طرف جائیں تو ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، نہیں جی وہ تو جو ہے نا نام پوچھ کے وہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، غیب کا علم اللہ جانتا ہے، وہ جو آپ کو بتاتا ہے وہ جھوٹ کا پرندہ ہوتا ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ جو بندہ آپ کو کہے آپ کے اوپر جادو ہے، بھی کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ جو بندہ آپ کو کہے کہ آپ کے اوپر بندش ہے، کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ تو یہ جو وہ لوگ ہیں یہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں علاج کا۔ علاج کا صحیح طریقہ یہ رقیہ ہے، رقیہ مریض کے اوپر پڑھنا، مریض کے اوپر قرآن کو پڑھنا، ٹھیک ہے، اور جب مسئلہ بڑھ جاتا ہے تو معالج کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، جو معالج علاج کر رہا ہو اس کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے تاکہ اس کی گائیڈنس لے کر آپ چلیں، کیونکہ شیطان رقیہ سے ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ رقیہ کرنے نہیں دیتا، وہ قرآن سننے نہیں دیتا، وہ قرآن اپنے اوپر پڑھنے نہیں دیتا۔ تو اس وجہ سے ایک معالج کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی گائیڈنس لے کے چلے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کروانے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث شیئر کر دیتا ہوں، دو حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، تو وہ میں شیئر کر دیتا ہوں، آپ ان کو پڑھیے، ان کا ریفرنس بھی چیک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کروانے کا حکم دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ رقیہ کرو، رقیہ کروانے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ خود اپنے اوپر بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رقیہ کروانا جب مسئلے بڑھ جائیں، نظر کا مسئلہ بڑھ گیا، جادو کا مسئلہ بڑھ گیا، جنات کا مسئلہ بڑھ گیا، تو اس کیس کے اندر پھر خود نہیں یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، پھر ایک مریض کو چاہیے کہ ایک معالج ڈھونڈے جو مستند معالج ہو، جو قرآن اور سنت کے مطابق رقیہ کرتا ہو، تو اس رقیہ سے اس معالج سے آپ رقیہ کروائیں تاکہ آپ کی یہ بیماریاں ختم ہوں۔ تو یہ وہ تھا رقیہ کا مطلب کہ رقیہ کس کو کہتے ہیں، رقیہ کیسے ہوتا ہے۔ یہ وہ احادیث اور قرآن کی آیات ہیں جو مریض کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو مریض کے اوپر پڑھا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ شفا نازل فرماتے ہیں، اور اس قرآن کی آیات، ان نبوی ادعیات سے، دعاؤں سے اس مریض کو شفا ملنا شروع ہوتی ہے اور شیطان وہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے۔ نہ کہ وہ عملیات کرنے والے جو عملیات کر کے اپنے جن جو ان کے تابع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی اس کو چیک کرو اور اس کے اندر سے ساری چیزیں نکالو، وہ وقتی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ سب جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ تو رقیہ سے کیا ہوتا ہے
کہ رقیہ سے بندہ مکمل کور کرتا ہے، تو رقیہ ہی کروانا چاہیے۔ جن جن مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں جن کو روحانی مسئلے ہوں، ان کو رقیہ کی طرف آنا چاہیے، عملیات کی طرف نہ جائیں۔ کوئی بندہ، یاد رکھیں، جو بندہ آپ سے ماں کا نام پوچھے یا ڈیٹ آف برتھ پوچھے تو اس کا مطلب ہے یہ جادوگر ہے، اس سے اٹھ کے بھاگ جائیے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا ہے، یہ راقی نہیں ہے۔ راقی کی علامت کیا ہوگی؟ وہ آپ سے کبھی نام نہیں پوچھے گا، وہ یعنی ماں کا نام یا ڈیٹ آف برتھ نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے ہسٹری لے گا کہ آپ کو یہ سمٹمز آتے ہیں یا نہیں، پھر آپ کے اوپر قرآن پڑھے گا، آپ کے اوپر دم کرے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ تشخیص کرتا ہے۔ تو یہ وہ رقیہ جو پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، یہ وہ رقیہ ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہماری عوام پاکستان کے اندر خاص طور پر نہیں جانتی کہ رقیہ کیا ہے۔ تو رقیہ یہ وہ ہے جو آج آپ کو میں نے بتایا ہے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو، رقیہ کریں اور رقیہ کروائیں، اور باقی سب سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ اگر آپ دوسری سائڈ پہ گئے تو آپ کا دین ایمان سب خطرے میں پڑ جائے گا، اور آپ دین ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنات اور جادو اور نظر ان سب شرور اور آفات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔